تو جی ہاں ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذل رضا کا جو نیا کلام ابھی آیا ہے، ازا زندہ رہے عزاداری رہے، اور بہت اچھا کلام پڑھا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو مجھے چیز اچھی لگی کہ چھوٹے لفظ میں، مختصر لفظ میں اور بہت اچھی طرز کے ساتھ کلام کو ادا کیا گیا ہے۔ کلام میں جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام لیجنڈری نوحہ خان، جس میں سچے، ناظم بھائی اور دیگر ہمارے بزرگ نوحہ خان جنہوں نے نوحے کی بنیاد رکھی اور جن کی وجہ سے آج نوحہ خانی ان جگہوں پہ پہنچی، اور ان سب کے بیچ میں جو برج ہیں سید ندیم رضا سرور صاحب، ان کا ذکر کیا اور ان کے نوحے کے مصرے پڑھے۔ تو سب سے بڑھ کر بات یہی ہے کہ اس جنریشن کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ نوحہ خانی یہاں تک کیسے پہنچی اور وہ بنیادی نوحہ خانی کیا تھی جس کو آپ کلاسک نوحہ خانی کہیں گے۔ ذل رضا صاحب نے بہت اچھا آئیڈیا یہاں پہ پٹ کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جنریشنز کو یہاں پہ، اور اس کلام کو سننے کے بعد جنریشن کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنے نوحہ خان ہمارے ماضی میں گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے نوحوں میں کیا کارنامے کیے، کیا کیا ان کے انداز تھے۔ اور صرف ذل رضا صاحب نے یہ نہیں کیا کہ ان کے مصرے دہرا دیے، نہیں، ان کے انداز کو بھی کاپی کیا، یعنی جہاں ناصر صاحب کا نوحہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا لہجہ نکالا ہے، جہاں پہ سجن صاحب کا نوحہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا لہجہ ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک فنکاری کی انتہا ہے، کیونکہ آپ نے صرف کلام لکھ لینا، شاعری لکھ لینا یا ان کے صرف نام لے لینا ہی کافی نہیں ہوتا، لیکن آپ نے سب سے بڑا کمال یہ کیا ذل رضا نے کہ آپ نے ان کے لہجوں کو بھی سنایا۔ اور میں بخوبی جانتا ہوں ذل رضا صاحب کو کہ اگر آج بھی آپ ان سے جا کے کہیے کہ کسی نوحہ خان کے لہجے میں نوحہ سنا دیں تو وہ ایک لمحے میں آپ کو ان کا لہجہ بنا کے، ان کی آواز بنا کے نوحے سنا سکتے ہیں۔ یہ ان کا ٹیلنٹ ہے اور وہی ٹیلنٹ انہوں نے اپنے نوحے میں پیش کر دیا۔ کلام میں طرز کے ساتھ ساتھ شاعری بھی بہت عمدہ، ایک ایک چیز پروئی گئی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل کلام بہت سے ایسے آتے ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اچھے نوحہ خانوں کے، جس کے اندر شاعری جو ہوتی ہے وہ الگ جا رہی ہوتی ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک الگ شعر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں ذل رضا صاحب کے کلام میں یہ چیز مل رہی ہے کہ پورا نوحہ ایک ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور جو نوحہ خان، جو اگلا صاحب بیاس آ رہا ہے شعر کے اندر، اور ہمیں کلام میں یہ مل رہا ہے کہ جو نوحہ خان یا جس بھی صاحب بیاس کا نام آتا جا رہا ہے شعر میں یا کلام کے اندر، تو اس کو شعر میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بہت ہی بے سرے شعر آ رہے ہوں یا زبردستی نام کو استعمال کیا گیا ہو، نہیں، آپ نے بہت ہی اچھی شاعری کے ساتھ ہر صاحب بیاس، ہر نوحہ خان کا نام جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کام ہوئے اس میں کہ جن میں صاحب بیاس کا نام لینے کے ساتھ ساتھ عزاداری کا بھی ایک پیغام، اور آخر میں آپ نے سید ندیم رضا سرور صاحب کے کلام کے قدیمی کلام ہے اس کے کچھ مصرے اپنے نوحے کے عین میں پڑھے جو انتہائی شدید مصائب ہیں اور جن کو سن کے فوراً آپ کو گریہ طاری ہو جائے گا۔ تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تمام لیجنڈز کو کور کر کے اور اس دور کے اور پچھلے دور کے جو بارڈر ہیں، جو برج ہیں، سید ندیم رضا سرور کا ذکر کر کے اور ان کے کارنامے اور ان کو بھی ایک خراج عقیدت پیش کر کے کلام کو جس طرح سم اپ کیا ہے، تو میں ذل رضا صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نئی جنریشن کو گزشتہ نوحہ خان اور ہماری نوحہ خانی کی تاریخ سے روشناس کرایا۔ تو میں یہ کہوں کہ نوحہ خانی کی تاریخ ہے۔